ایک دفعہ ایک چیتا جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہری ہری گھاس پہ لیٹی مزے لے رہی تھی۔ تو چیتے نے کہا، تم بڑا ہری ہری گھاس پہ لیٹی مزے لے رہی ہو؟ تو اس پہ لومڑی نے کہا کہ چیتا بھائی، پہلے نا آپ اپنی آنکھوں کا علاج کرائیں، یہ ہری ہری گھاس نہیں، یہ تو نیلی گھاس ہے۔ تو اس پہ چیتے نے کہا، کیا تم پاگل ہو؟ گھاس تو ہوتی ہی ہری ہری ہے، نیلی کب سے ہونے لگ گئی گھاس؟ اسی طرح ان دونوں میں اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی ہے، اور لڑائی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ لومڑی کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب اس کا فیصلہ تو جنگل کا بادشاہ ہی کرے گا، چلو جنگل کے بادشاہ سے چل کے پوچھتے ہیں۔ اس پہ چیتا کہتا ہے، ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں جنگل کے بادشاہ کے پاس، اب وہیں جا کے فیصلہ ہوگا اور تمہیں پتہ چلے گا، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پھر ماننا بھی پڑے گا۔ تو دونوں مل کے جنگل کے بادشاہ یعنی کہ شیر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو لومڑی سارا قصہ بیان کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ دیکھیں نا، یہ کہہ رہا ہے کہ جو گھاس ہے وہ ہری ہوتی ہے، جبکہ گھاس تو نیلی ہی ہوتی ہے نا سرکار، آپ سے سمجھائیں۔ جنگل کا بادشاہ یعنی کہ شیر لومڑی سے کہتا ہے کہ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، گھاس نیلی ہی ہوتی ہے۔ اور جب یہ بات چیتا سنتا ہے تو وہ کہتا ہے، سرکار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پہ شیر زور سے دھاڑتا ہے اور چیتے کو چپ کرا دیتا ہے۔ پھر لومڑی کہتی ہے کہ سرکار، اب کیونکہ میں سچی ثابت ہوئی ہوں اور چیتا جھوٹا ثابت ہوا ہے، تو آپ کو اس کو سزا دینی تو بنتی ہے نا؟ تو شیر کہتا ہے، ہاں بالکل، اس کی سزا یہ ہے کہ اگلے 2 سال تک یہ کسی بھی جانور سے کلام نہیں کرے گا، یعنی کہ یہ چپ رہے گا۔ اس پہ لومڑی بہت ہی خوش ہوتے ہوتے چھلانگیں مارتی ہوئی ڈانس کرتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد چیتا شیر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سرکار، آپ نے مجھے سزا دی، مجھے آپ کی سزا قبول بھی ہے، لیکن آپ خود بھی تو جانتے ہیں کہ گھاس جو ہے وہ ہری ہوتی ہے، نیلی نہیں ہوتی۔ اس پہ شیر کہتا ہے کہ ہاں بے شک تم نے بالکل درست کہا کہ گھاس جو ہے وہ ہری ہوتی ہے، نیلی نہیں ہوتی۔ تو چیتا کہتا ہے کہ پھر آپ نے مجھے سزا کیوں سنائی اور لومڑی کو کیوں سچا ثابت کیا اور مجھے کیوں جھوٹا ثابت کیا؟ اس پہ جنگل کا بادشاہ شیر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سزا اس لیے نہیں دی کہ تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو، بلکہ میں نے تمہیں سزا اس لیے دی کیونکہ تم جنگل کے سب سے طاقتور جانور ہو، جو سب سے زیادہ تیز دوڑتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ایک ہی وار میں، صرف ایک ہی وار میں لومڑی کی سانسیں بند کر سکتا ہے۔ اور تم طاقتور ہی نہیں ہو بلکہ تم ذہین بھی ہو، تم دور سے اپنا شکار ناپ لیتے ہو اور پھر ایک ہی پل میں جھپٹ کے اس پہ وار کر کے اسے چاک کر دیتے ہو، جبکہ تمہارے برعکس لومڑی جو ہے وہ بہت ہی کمزور جانور ہے، وہ اپنے آپ کو بہت چلاک سمجھتی ہے، بہت ہوشیار سمجھتی ہے۔ اس نے تم سے کہہ دیا کہ گھاس جو ہے وہ ہری نہیں نیلی ہے، تو تم نے اس سے بحث کرنی شروع کر دی۔ تم اسے کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو کہہ رہی ہے تو ہری ہے، بلکہ تم نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور اسے سیدھا میرے پاس لے آئے۔ اب یہ کوئی بات ہے جو پنچایت میں کی جائے اور اس کا فیصلہ میں کروں؟ کل کو اگر تمہیں کوئی یہ کہہ دے گا کہ تم چیتے نہیں ہو، کتے ہو، تو کیا تم میرے پاس آ جاؤ گے اس بندے کو لے کے کہ یہ دیکھیں یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ اور کیا اس کے کہنے سے تم چیتے سے کتے بن جاؤ گے؟ نہیں نا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اسی لیے تو میں نے تمہیں سزا دی۔ عقل مند وہ ہرگز نہیں ہوتا جو بے وقوف کی باتوں کو سن کے اس کے ساتھ بحث شروع کر دے، بلکہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو بے وقوف کی باتیں سن لے اور کہے، ہاں بھائی تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، تم ہی سچے ہو، میں غلط ہوں، کیونکہ اس طرح ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بے وقوف اگر آپ سے بحث کرے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اس سے بحث کریں، بلکہ آپ یہ کہہ کے بات کو ختم کر دیں کہ میں آپ کی بات سے پوری طرح سہمت ہوں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا اور آگے شیئر ضرور کریے گا۔ تھینک یو سو مچ، اپنی بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔